ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی چینل کے پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں ہیں اور آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کے اس سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن کریم فرقان حمید کے 21ویں سپارے کے بارے میں کچھ معلومات۔ اس پارے میں سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ احزاب کا بھی کچھ حصہ موجود ہے۔ سب سے پہلے سورہ عنکبوت پر بات کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی ہے۔ اس مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی عنوانات ہیں، ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے پر گفتگو ہے، اور پھر انسان جو عمل کرتا ہے ان اعمال پر اسے جزا جو ملتی ہے دلائل کے ساتھ، اس پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اور مصیبت و آزمائش ہر حال میں اپنے رب تبارک و تعالی پر ایمان رکھنا چاہیے اور اپنے ایمان پر انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اس کی ترغیب دلائی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں ابتدا ہی میں دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی بیان فرمایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کر کے نیک اعمال کرنے کا جو صلہ ہے اسے بھی بیان کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور اس کی حد کیا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر جو آزمائشیں آتی رہیں یہ مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتی ہیں، اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح اور موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات کو بھی بیان فرمایا، تاکہ یہ جان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مدد فرمائی اور انہیں جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلائل بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جو جوابات ہیں وہ بھی دے دیے گئے۔ کفار کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی جو ہدایت کی گئی اور اس ہجرت پر جو اجر و ثواب ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھا ایک مختصر سا خلاصہ۔ آئیے کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ 21ویں پارے کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے، نماز کو قائم کرنے اور پھر اس نماز پر فوائد کیا ملتے ہیں ان فوائد کے حوالے سے بھی
گفتگو فرمائی اور ساتھ ساتھ میں اپنے ذکر کی فضیلت کو بھی واضح فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محبوب پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اور نماز کو قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں ابتدا ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ تلاوت بھی عبادت ہے، اس میں لوگوں کے لیے واعظ و نصیحت ہے اور اس میں احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں اور اخلاقی اچھائیوں کی تعلیم بھی ذکر کی گئی ہے، اور فرمایا کہ نماز کو قائم فرمائیے۔ یاد رہے کہ یہاں نماز کو قائم کرتے رہنے کا حکم واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور ضمنی طور پر یہی حکم ہم سب مسلمانوں کو بھی یا اس امت کو بھی دیا گیا ہے۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک انصاری جوان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن وہ شخص بہت سارے کبیرہ گناہوں کے اندر بھی پھنسا ہوا تھا اور بہت سارے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں یہ شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بہت ساری بڑی بڑی برائیاں موجود ہیں، تو اس کی نماز کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نماز کسی دن اسے ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی جو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا تھا، بالکل بعین ہی اسی طرح ایک دن اس نے اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر لی اور اس کی نماز نے اس کو تمام برائیوں سے روک دیا۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے عظیم شے ہے، یاد الہی سب سے بڑا افضل عمل ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں سب سے بڑا ہے۔ اس پارہ میں نضر بن حارث کی جسارت کو بیان کیا گیا اور اس کے کیے ہوئے سوال پر جواب بھی دے دیا گیا۔ اس کا سوال یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کروا دیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر آپ سے جلد عذاب کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، مطالبہ کرتا ہے، اور اگر عذاب نازل ہونے کی ہم نے ایک مقررہ مدت طے نہ کر دی ہوتی جو اس کے لیے معین ہے اور جو حکمت کے تقاضوں کے بھی عین مطابق ہے، تو اس کے مطالبہ کرتے ہی ضرور اس پر عذاب آ جاتا اور اس میں کوئی تاخیر نہ کی جاتی، لیکن چونکہ اب ان کے لیے عذاب کی ایک مدت طے کر دی گئی ہے، تو جو مدت طے کر دی گئی ہے جیسے ہی یہ پوری ہوگی تو پھر اچانک ان کے اوپر عذاب آ جائے گا اور ان کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ اور ارشاد فرما دیا گیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، جس دن انہیں ڈھانپے گا عذاب ان کے اوپر اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ یعنی جب عذاب آئے گا تو ہر طرف سے ان کو گھیر لے گا۔ کسی سرزمین پر دین بچانا
اگر مشکل ہو جائے تو پھر انسان کہاں جائے؟ اللہ کی زمین وسیع ہے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اسے چاہیے کہ ہجرت کر جائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری بندگی ہی کرو۔ یہ آیت مبارکہ مکہ مکرمہ میں موجود ان کمزور مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جنہیں وہاں رہ کر اسلام کو ظاہر کرنے میں خطرے اور تکلیفیں تھیں، وہ انتہائی تنگی میں تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ میری بندگی تو ضروری ہے، یہ تو کرنی ہی ہے، یہاں رہ کر نہیں کر سکتے ہو تو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہ وسیع ہے اور وہاں امن بھی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اور اللہ پر انسان کا توکل ہونا چاہیے۔ بعض لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارا سب کچھ تو مکہ مکرمہ میں ہے، ٹھیک ہے مشرکین ہمیں اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، جب ہم یہاں سے چھوڑ کر مدینہ منورہ میں چلے جائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو کچھ مال و منال ہے، جو کچھ ہمارا مال و متاع ہے، جو اسباب ہیں، جو جائیداد ہیں، جو زمینیں ہیں، سب کچھ تو ہم یہاں چھوڑ جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ان کو اللہ پر توکل کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور ایک بڑی ہی پیاری مثال کے ساتھ سمجھا دیا گیا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں کہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ جو زمین پر چلنے والے چوپائے ہیں اور آسمانوں پر اڑنے والے پرندے ہیں، بے شمار ایسے ہیں جن کے پاس روزی نہیں ہوتی، جب ان کو رزق کی ضرورت پڑتی ہے، جب انہیں بھوک لگتی ہے تو جہاں وہ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ کے ذمے ہے ان کا رزق بھی جو اپنی پیٹھوں کے اوپر اپنی روزیاں نہیں اٹھائے ہوئے ہوتے، اور تمہارا رزق بھی رب ذوالجلال پر ہے، تو جو ان کو رزق دے رہا ہے وہ تمہیں بھی رزق دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، بطور خاص جب اطاعت کی بات ہوتی ہے، اور اطاعت بھی ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، تو ہمیں رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فکر یہ دامن گیر ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر گزریں۔ جب ہم اطاعت کریں گے تو خالق کائنات رزق بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اور اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن میں یہ بھی فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے، بھروسہ کامل کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے اپنے رب پر، تو اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، 21ویں سپارے میں سورہ عنکبوت کے کچھ حصے کے بعد سورہ روم بھی ہے۔ روم عیسائیوں کی مملکت کا نام ہے جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا۔ اس سورت کی ابتدائی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیبی خبر دی کہ ابھی تو رومی مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب چند سالوں میں وہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس مناسبت سے اس کا نام روم رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مرکزی عنوان ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی صفات کا ذکر ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے، اور آخرت میں جو اعمال کی جزا ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ غیبی خبر کہ جس میں فارس اور روم دونوں کی آپس میں جنگ کا معاملہ تھا،
کہ فارس والے یعنی ایرانی جو ہیں یہ روم والوں پر غالب آ جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، اور مدد ایسی ہوگی کہ پھر روم دوبارہ ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ فارس یعنی ایران میں مجوسی رہتے تھے اور یہ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو روم ہے اس میں اہل کتاب عیسائی رہتے تھے۔ مسلمان اہل کتاب کی طرف مائل تھے اس اعتبار سے کہ ان کو غالب آنا چاہیے، اور جو کفار تھے وہ اس بات کی طرف مائل تھے کہ مجوسیوں کو غالب آنا چاہیے، کیونکہ وہ اہل کتاب کے خلاف تھے۔ تو یہاں پر ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں سے جنگ کرنے کے قصد سے اپنا ایک لشکر روم کی طرف بھیجا، تو پھر روم کے بادشاہ قیصر نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنا لشکر بھیج دیا۔ شام کی سرزمین کے قریب جب ان لشکروں کا آپس میں مقابلہ ہوا تو ایرانی لشکر رومی پر غالب آ گئے اور پھر روم کو شکست ہو گئی۔ مسلمانوں نے جب یہ خبر سنی تو انہیں بہت زیادہ گراں گزرا، جبکہ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے، تم بھی اہل کتاب اور عیسائی بھی اہل کتاب، ہم بھی امی ہیں اور فارس والے بھی امی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یعنی فارس والے تمہارے بھائیوں یعنی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، اور جب تمہاری جنگ ہوگی تو پھر ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو پھر اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غیبی خبر عطا فرمائی کہ ابھی تو یہ ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے ہیں، لیکن ان قریب رومی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ان پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئیں مدنی چینل کے ناظرین، تو انہیں سن کر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اے مکہ والو، تم اس وقت کی جنگ کے نتیجے سے خوش ہو رہے ہو کہ ایرانی غالب آ گئے رومیوں پر؟ ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے غلبے کی خبر دے دی ہے، خدا کی قسم رومی ضرور فارس پر غلبہ کر لیں گے۔ ابی بن خلف وہاں پر موجود تھا، سن کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے اور آپ کے درمیان 100 اونٹ کی ایک شرط طے ہو گئی کہ اگر 9 سال میں رومی فارس پر غالب نہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ گئے تو پھر ابی بن خلف حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دے گا۔ جب یہ شرط لگی تھی اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ 7 سال کے بعد اس خبر کی سچائی ظاہر ہو گئی، اور صلح حدیبیہ یا جنگ بدر کے دن رومی فارس والوں پر غالب آ گئے۔ رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کیے، کیونکہ اتنے عرصے میں یہ خود مر چکا تھا۔ پھر اس کی اولاد نے 100 اونٹ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ رومیوں کے غالب آنے کی یہ خبر قرآن کریم کی آیات بینات میں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم۔ پاس کی زمین میں اور اپنی مغلوبی کے بعد ان قریب غالب ہوں گے، چند برس میں، حکم اللہ ہی کا ہے، آگے اور پیچھے، اور اس دن ایمان والے خوش ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ ایک صحیح روایت کے مطابق رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد
دوبارہ جب یہ غالب ہوئے تو 7 سال بعد یہ ایرانیوں پر غالب آ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے واضح سن نہیں بتایا، واضح ڈیٹ نہیں بتائی، یعنی مدت کتنی ہوگی ان کے غالب آنے کی وہ نہیں بیان کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ کفار پر ہر وقت روب رہے اور ان کے دلوں میں خوف بیٹھا رہے کہ آج بھی وہ غالب آئے، کل بھی وہ غالب آئے، اس خوف کے اندر ہی وہ مرے جا رہے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ یہ پتہ تھا کہ آپ کتنی مدت بیان فرما رہے ہیں اور غالب آنے کی رومیوں کے فارس کے اوپر وہ کتنی مدت ہوگی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ کتنی مدت کے بعد رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ مشرک کو تکلیف پہنچے تو بت کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، حالانکہ یہ بتوں کی پوجا کرتا ہے، لیکن جب تکلیفیں آ جاتی، مصائب و آلام آ جاتے، پریشانیاں آ جاتی تو رب کو پکارنے لگتا ہے، اور اگر پھر دوبارہ آسانی میں آ جاتا ہے تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آسانی ہو، پریشانی ہو، مصائب و آلام آ جائیں، ہر حال میں انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں ہی رجوع لانا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ لقمان کے مرکزی جو عنوانات ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کی وحدانیت پر ایمان لایا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی جائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت کے دستور اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، اور کافروں کا جو گروہ ہے قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے اور انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے گمراہی کا رستہ اختیار کر لیا ہے، تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ کفار جہنم میں چلے جائیں گے اور ایمان والے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اختیار کریں، بھلائی کریں، ہر طرح کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، تکبر نہ کریں، عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں، زمین پر نرمی سے چلیں اور اپنی آوازیں ہلکی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے، توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر ان کی مذمت کو بھی بیان کر دیا گیا، اور مشرکین کو یہ بتا دیا گیا کہ نجات کا راستہ، واحد راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام کو قبول کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نیک عمل کرتے رہنا ہے۔ کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، ان کے قول و عمل میں تضاد ہی ہوتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کر دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔
حالانکہ بے شمار دلائل سے یہ بات تو ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف رب ذوالجلال ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کیے جانے کا حقدار نہیں ہے۔ وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ہم سب کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، چاند اور سورج کو مسخر کیے جانے سے، اور سمندروں میں کشتیوں کی روانی سے استدلال بھی کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا۔ قیامت کے دن کے عذاب سے بندے کو ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آئے گا، اور یہ بتایا گیا کہ مخصوص 5 غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے، اور ان 5 چیزوں کا جو علم ہے وہ چاہے اپنی عطا سے جس کو چاہے دے دے، یہ بھی اس کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے، اسے سمجھنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہے رمضان میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح۔